الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. صلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، دین کی جڑ اور شاخ، اصول دین اور فروع دین کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے. الحمدللہ یہ ہماری 53 نمبر کی گفتگو امامت. اس سے پہلے توحید خدا، توحید الہی، عدل پروردگار اور پھر نبوت اور امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. رہا مسئلہ یہ ہے کہ امامت کی بحث کا آغاز، شروعات کب ہوئی. ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد مسلمان دو گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک گروہ کا عقیدہ تھا کہ پیغمبر نے اپنے لیے کوئی جانشین معین نہیں فرمایا، بلکہ اس کام کو امت کے سپرد کر دیا تاکہ امت کے افراد مل بیٹھ کر اپنے درمیان میں سے کسی فرد کو اپنا رہبر بنا لیں، اور اس گروہ کو اہل سنت کہا جاتا ہے. دوسرا گروہ کا عقیدہ تھا کہ پیغمبر کے جانشین کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر کی طرح گناہوں اور خطاؤں سے پاک اور معصوم ہو، نیز ایسے غیر معمولی اور بے پناہ علم کا حامل ہو، لوگوں کی روحانی اور مادی رہبری کا عہدے پر فائز ہو سکے اور اسلام کے اصولوں کی حفاظت اور بقا کا انتظام کر سکے. لہذا اس گروہ کا عقیدہ تھا کہ ایسے شخص جانشین کا انتخاب صرف خدا کی طرف سے پیغمبر کے وسیلے سے ممکن ہے. پیغمبر اسلام نے اس وظیفے کو انجام دیتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب کو اپنا جانشین کے طور پر مقرر کر دیا، اور اس گروہ کو امامیہ یا شیعہ اہل تشیع کہا جاتا ہے، جن کے اندر امامت کا عقیدہ اس طرح پایا جاتا ہے. ہمارا اس مختصر سی بحث میں مقصد یہ ہے کہ ہم اس مسئلہ امامت پر عقلی، تاریخی دلائل، قرآنی آیات، سنت پیغمبر کی روشنی میں غور و فکر کریں. لیکن بحث کے آغاز میں ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ چند نقاط کی طرف اشارہ کر دیں. کیا یہ بحث اختلافات بڑھانے والی ہے؟ بعض لوگ مسئلہ امامت پر بحث شروع ہوتے ہی فوراً بول اٹھتے ہیں کہ آج کل ان باتوں کا زمانہ نہیں ہے. موجودہ زمانہ اتحاد بین المسلمین کا زمانہ ہے، جبکہ جانشین پیغمبر کے موضوع پر گفتگو تفرقہ بازی اور اختلاف کا باعث بنتی ہے. آج ہمیں اپنے مشترکہ دشمنوں کا سامنا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کے بارے میں سوچیں. صہیونزم، یہودیت کی عالمگیر تحریک اور مشرق و مغرب کی سامراجی طاقتوں کا سامنا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان اختلافی مسائل کو پس پش ڈال دیں. لیکن یہ انداز فکر صریحاً ایک غلطی ہے، کیونکہ وہ چیزیں جو اختلافات اور تفرقہ بازی کا باعث ہیں وہ تعجب سے بھری ہوئی غیر منطقی اور کینہ پرور بحثیں ہیں. لیکن محبت اور دوستی کے ماحول میں منطقی دلائل کے ساتھ اور تعصب اور دشمنی سے پاک بحث نہ صرف اختلاف میں اضافے کے باعث نہیں بنتی، بلکہ باہمی فاصلوں کو کم اور مشترکہ نقطہ نظر کو تقویت پہنچاتی ہیں.
اسی لیے خود میں نے حج و زیارات کے متعدد مواقع پر حجاز کے اہل سنت کے علماء اور دانشوروں سے کئی بار بحث کی، اور میں اور وہ علماء اہل سنت دونوں ہی اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ یہ بحث نہ صرف ہمارے تعلقات میں برابر اثر نہیں ڈالتی بلکہ آپس میں افہام و تفہیم اور مثبت سوچ اور فکر کے بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، آپس کے فاصلے کو کم کرتی ہیں، اور اگر کوئی بغض و عناد ہو تو اسے دلوں سے دھو دیتی ہیں۔ خاص طور پر ان ابحاث کے نتیجے میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے درمیان بہت سے مشترکہ نقطۂ نظر موجود ہیں جن پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے ہم اپنے مشترکہ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اہل سنت 4 مذاہب میں تقسیم ہیں: حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی۔ ان 4 مذاہب کا وجود اہل سنت میں تفرقے کا باعث نہیں بنا، لہذا اگر وہ اہل سنت فقہ شیعہ کو کم از کم 1/5 فقیہ مذہب کی حیثیت سے ہی قبول کر لیں تو بہت سی مشکلات اور اختلاف کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ماضی قریب میں تقریباً 40 سال پہلے اہل سنت کے ایک بڑے مفتی اور مصر کے الازہر یونیورسٹی کے سربراہ چانسلر شیخ شتوت نے ایک بڑا مؤثر قدم اٹھایا اور اہل سنت کے درمیان فقہ شیعہ کا رسمی طور پر اعلان کیا، اور اسی طرح انہوں نے اتحاد اسلامی کے لیے زبردست خدمت انجام دی، جس کی وجہ سے ان کی اور ملت تشیع کے مرجع عالی آیت اللہ بروجردی مرحوم کے درمیان دوستانہ تعلق قائم ہوئے۔ ہمارے عقیدے کے اسلام کی تجلی ہر مذہب سے زیادہ مذہب تشیع میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اگرچہ ہم تمام اسلامی مذاہب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ مذہب تشیعی ہی حقیقی اسلام کے سارے پہلوؤں کا مکمل اور بہترین تعارف کرا سکتا ہے، اور اسلامی حکومت سے متعلق تمام مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس مکتب کے دلائل کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اور اگر ہم یہ کام انجام نہیں دیتے تو یقیناً ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ خیانت کی۔ ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشین کو معین فرمایا ہے، کیا مشکل ہے اگر عقل و منطق اور دلائل سے اس موضوع پر بحث کو بڑھائیں، لیکن یہ گفتگو کرتے وقت ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تاکہ دوسروں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اسلام کے دشمنوں نے اتحاد بین المسلمین کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے شیعوں کے خلاف اہل سنت سے اور سنیوں کے خلاف اہل تشیع سے اس قدر جھوٹ بولنے اور الزام تراشی کی ہے کہ چند ممالک میں یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر دور ہو گئے۔ جب ہم مسئلہ امامت کو اس انداز سے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے بیان کیا گیا ہے پیش کریں، اور ان نکات کو جن پر اہل تشیع ایمان رکھتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں دلائل سے واضح کریں گے، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمام پروپیگنڈا غلط تھا اور ہماری مشترکہ دشمن نے صرف زہر اگلا تھا۔ مثال کے طور پر میں یہ نہیں بھول سکتا کہ جب اپنے سعودی عرب کے ایک سفر کے ان دوران سعودی عرب کے ایک مذہبی شخصیت سے میری ملاقات اور بحث ہوئی تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے سنا ہے کہ جو قرآن اہل تشیع کے پاس ہے وہ ہمارے پاس موجود قرآن سے مختلف ہے، الگ ہے۔ مجھے یہ سن کر بڑا تعجب ہوا اور میں نے ان سے کہا، بھائی اس بات کی تحقیق تو بہت آسان ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود یا آپ کا کوئی نمائندہ عمرے کی ادائیگی کے بعد ایران میں کوئی اطلاع دیے بغیر میرے ہمراہ ایران چلے، وہاں پر گلی کوچوں میں موجودہ مساجد میں بڑی تعداد میں قرآن موجود رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ سب مسلمانوں کے گھروں میں بھی قرآن موجود ہیں۔ ہم ہر اس مسجد میں جائیں گے جہاں آپ پسند فرمائیں، یا پھر اس گھر میں پسند فرمائیں، اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ان سے قرآن طلب کریں گے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور آپ کے قرآن میں ایک حرف یا ایک نقطہ تک کا ایک زبر زیر کا اختلاف نہیں ہے۔ بہت سے قرآن جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں وہ سعودی عرب، مصر اور دیگر
اسلامی ممالک ہی سے شائع شدہ ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس محکم دوستانہ انداز سے گفتگو کی وجہ سے اسلام دشمن نے جو عجیب زہر افشانی اس مشہور شخص کے ذہن میں کر رکھی تھی اس کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ گویا امامت سے متعلق گفتگو اس انداز سے جیسا کہ بیان کیا گیا اسلامی معاشرے کی وحدت کو مستحکم کرتی ہے اور حقائق کو روشن کرنے اور آپس کے فاصلوں کو کم کرنے میں معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ امامت کیا ہے؟ امام جیسا کہ اس کے عنوان سے واضح ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا یا رہبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مذہب شیعہ کے اصول اور عقائد کے اعتبار سے امام معصوم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ہر طرح سے پیغمبر کا جانشین ہو، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ پیغمبر مکتب اور مذہب کا بانی ہوتا ہے اور امام اس مکتب اور مذہب کا محافظ اور نگراں ہوتا ہے۔ پیغمبر پر وحی نازل ہوتی ہے لیکن امام پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ امام پیغمبر سے تعلیمات حاصل کرتا ہے اور غیر معمولی علم کا حامل ہوتا ہے۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام معصوم صرف اسلامی مملکت کا پیشوا ہی نہیں ہوتا بلکہ روحانی اور مادی اور رہبری اور ظاہری اور باطنی اور رہبری مختصر یہ کہ اسلامی معاشرے کی ہر جہات سے ہر سمت سے قیادت میں فائز ہوتا ہے اور نیز اسلامی عقائد اور احکام کی حفاظت کا بھی بغیر کسی خطا اور انحراف کے ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ خود کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے۔ لیکن اہل سنت امامت کے اس طرح کی تشریح نہیں کرتے۔ وہ امام کو صرف اسلامی معاشرے کا حاکم سمجھتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہر دور اور زمانے کے حکمران کو پیغمبر کے خلفاء اور مسلمانوں کے رہبروں کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ آئندہ اسباق میں ہم یہ واضح کریں گے کہ ہر دور ہر زمانے میں اللہ کے ایک نمائندے کا وجود ضروری ہے، لیکن پیغمبر یا امام معصوم زمین پر ہمیشہ ہوتا ہے۔ وہ خدا کے قانون کی حفاظت اور حق کو طلب کرنے کی رہبری اور رہنمائی کر سکے، اور اگر کسی وجہ سے انسانوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے تو اس کے نمائندے احکام الہی کی تبلیغ اور اسلامی حکومت کی تشکیل کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ اندازہ لگائیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ زمانے امامت کی بحث کرنے سے غیر مناسب ہے اور منطق ہے اور دلیل ہے کہ اختلاف کا ذریعہ ہے، ان کی منطق اور دلیل کو رد کرنے اور اس موضوع امامت پر بحث کو ضرور قرار دینے کے لیے ہمارے پاس جوابات کیا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں امامت پر بحث نہ کرو، اس میں اختلاف ہے۔ بھائی اختلاف نہیں، اختلاف دور ہوگا۔ اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کے درمیان کس طرح سے تفرقہ پھیلایا، اس تفرقے کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سوال: کیا آپ دشمنوں کے تفرقہ انداز کے کچھ نمونے پیش کر سکتے ہیں کہ دشمنوں نے کیسے تفرقے کیے؟ مذہب تشیع میں امامت سے کیا مراد ہے؟ اس کا مذہب اہل سنت میں امامت کے جو معنی ہے اس سے فرق کیا ہے؟ امام کے وجود کا فلسفہ کیا ہے؟ انبیاء کی بعثت کی ضرورت کے بارے میں اس سے پہلے گفتگو کی ہے، اور وہ بہت حد تک ہمیں نبی کے بعد امام کے وجود کی ضرورت سے بھی آگاہ کرتی ہے، کیونکہ بہت سے اہم موضوع پر نبی اور امام مشترک ہیں، لیکن اس جگہ پر یہ ضروری ہے کہ ہم بعض دوسرے بحث پر بھی غور کریں۔ الہی رہبروں کے ہمراہی میں روحانی تکامل: سب سے پہلے ہمیں انسان کی خلقت کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، جو کہ گلدستہ کائنات کا سب سے اہم پھول ہے۔ وہ پروردگار کی طرف کمال کی انتہا تک زندگی کے تمام ابعاد میں تمام روحانی مراحل طے کرنے کے لیے بہت لمبا اور نشیب و فراز سے پر راستہ طے کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اس راستے پر کسی معصوم پیشوا کی رہبری کے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، اور ان مراحل میں کسی
آسمانی استاد کی رہنمائی کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ راستے میں تاریکیاں ہیں، لہذا گمراہی کے خطرات سے ڈرو۔ یہ اس بات کی علامت یہ ہے کہ انسان بارگاہ رب العزت میں امامت کے متعلق قرآن کا نظریہ کیا ہے۔ دونوں مذاہب کا اجمالی خصوصیت کی شناخت کے بعد ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس پر دونوں مذہب کا اتفاق ہے، تاکہ امامت کے متعلق قرآن کے نظریے سے آشنا ہو جائیں۔ قرآن نے خدا کی طرف سے معین کردہ معین امام کے لیے چند خصوصیات بیان کیے ہیں جو کہ اس رہبری کو دوسرے رہبروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ خصوصیت یہ ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، امام کو خدا کی طرف سے معین ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کی امامت اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا، ابراہیم کامیاب ہو گئے تو خدا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ امام ابراہیم نے عرض کیا کہ میری اولاد میں سے بھی کسی کو بھی یہ منصب عطا کرے گا؟ ارشاد ہوا کہ میرا عہدہ امامت ظالموں کو نہیں ملے گا۔ ان آیات سے ہم چند نقطے نکالتے ہیں کہ منصب امامت پر پہنچنے کے لیے استعداد، شائستگی اور مخصوص لیاقت درکار ہے۔ ہر ایک اس منصب پر فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب حضرت ابراہیم نے دل کی آنکھوں سے آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کا مشاہدہ کیا اور انہیں یقین کر حاصل ہو گیا، نیز امتحان اور آتش نمرود اور اپنے فرزند کی قربانی اور دیگر خدائے امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو خدا کی طرف سے منصب امامت پر فائز ہو گئے۔ دوسرا، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی امامت نبوت کے علاوہ تھی اور نبوت سے بلند تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم بوجہ نبی تھے اور سخت امتحان کے مبتلا ہوئے، اور جب شائستگی سے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو منصب امامت پر فائز ہو گئے۔ تیسرا، اس آیت میں خصوصاً امام کی عصمت کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کی طرح کے لیے امامت کا سوال کیا تو خدا نے فرمایا کہ میرا عہدہ امامت ظالموں کو نہیں ملے گا، لا ینال عہد الظالمین۔ اس بنا پر اگر اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں ظلم کا مرتکب ہوا ہوگا تو وہ میثاق خدا اور منصب امامت کے لائق نہیں رہے گا۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں ظلم کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ خدا کے شریک ٹھہرانا، کفر اختیار کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ کائنات کو پیدا کرنے والا عالم اور قادر ہے، تمام تعریفیں اور عبادتیں اور دعائیں خدا ہی کے لیے ہیں، اور کسی نے خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور ستائش کی اور اس کے علاوہ کسی دوسرے سے حاجت طلب کی تو اس نے خدا کے حق کو پامال کیا اور وہ ظالم ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ لقمان 13 نمبر آیت۔ اجتماعی فلاح اور بہبودی اور معاشرے میں عدالت کا قیام اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب تمام انسان ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں، اور اس بنا پر اگر کوئی قانون شکنی کا مرتکب اور عدالت سے فرار کرے اور دوسروں کے حقوق پامال کرے تو اسے ظالم و ستمگر کہا جاتا ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، سورہ شورى 42 آیت نمبر 42۔ الزام تو فقط انہی لوگوں پر ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور روئے زمین پر زیادتیاں کرتے ہیں پھرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور خدا نے انسان کو پیدا کیا تاکہ کمال اور سعادت کی بلندی پر پہنچ جائے، اور اس منزل پر فائز ہونے کے لیے خدا نے کچھ قوانین اور نقشے ان کے اختیار میں دے دیے ہیں۔ اسی بنا پر جس شخص نے خدا کے دستورات اور قوانین سے منہ موڑا اور اس نے خود کو سعادت سے محروم کر لیا اور اپنے نفس پر ظلم کر لیا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ مِّنْهُ السَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ، سورہ فاطر آیت نمبر 32۔
لوگوں میں بعض تو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، کچھ میانہ روی ہوتے ہیں، اور کچھ ان میں سے نیکی کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ جن چیزوں کو قرآن نے ظلم قرار دیا ان کے پیش نظر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو عمر بھر معصیت اور گناہ کرتے ہیں اور ہمیشہ ظالم رہتے ہیں، اور بعض افراد ابتدائی عمر میں گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ کر کے راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ بعض افراد ابتدائی عمر میں تو گناہ نہیں کرتے مگر آخری عمر میں گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، لیکن بعض افراد ہمیشہ راہ عدالت پر گامزن رہتے ہیں اور ان کے پاس وجود پر کبھی بھی گناہ کی گرد نہیں بیٹھتی ہے۔ قرآن کی نظر میں صرف یہی گروہ امامت کے بلند مقام کا مستحق ہے، دوسرے ظالم شمار کیے جاتے ہیں، اور خدا ستمگاروں سے میثاق نہیں باندھتا۔ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ دوسری خصوصیت قرآن نے ان کے لیے یہ بیان ہے کہ ابتدا کرنے والے کا امام خدا کی طرف سے معین ہونا چاہیے۔ خدا امامت کو اپنا میثاق عہد عہدے اور کہتا ہے، خدا صرف اس لیے پیام باندھتا ہے جو پاکیزگی کے لیے کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ جب ابراہیم خدا کے تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے اور ان کی شائستگی اور خصوصیت ثابت ہو گئی تو خدا نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ عصمت اور گناہوں سے پاک رہنا قلبی اور باطنی امر ہے، لوگ اس سے واقف نہیں ہو سکتے اور امامت کے لیے اس شخص کو منتخب نہیں کر سکتے جو گناہوں سے پاک ہو۔ خدا متعال ظاہر و باطن سے واقف ہے اور وہ امام کو منتخب کرتا ہے اور لوگوں کا امام معین کرتا ہے۔ قرآن کے نقطہ نظر سے امام کا انتخاب لوگوں کے اختیار میں نہیں دیا گیا، اور یہ خدا کا امر ہے اور وہی اس کا انتظام کرتا ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ خلاصے کے طور پہ اگر میں کہوں آپ کی خدمت میں، قرآن نے امام کے لیے ایسی خصوصیت ذکر کی ہے جو اسے دوسرے رہبروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ خصوصیات عبارت ہیں عصمت اور خدا کے منتخب کرنے سے۔ آیت لا ینال عہد الظالمین سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، کسی گناہ سے ان کے وجود آلودہ نہیں ہونا چاہیے، اور عصمت قلبی اور باطنی چیز ہے، لوگ اس سے آگاہ نہیں ہو سکتے اور گناہ سے محفوظ شخص کو امامت کے لیے منتخب نہیں کر سکتے۔ خدا ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، لہذا خود امام کو معین کرتا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ سوال یہ ہے کہ قرآن نے امام کے لیے کیا خصوصیت بیان کی ہے؟ عصمت امامت کے سلسلے میں قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ قرآن میں ظلم کیا مفہوم ہے؟ امام کے انتخاب کا اختیار لوگوں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اور خدا نے منصب امامت کو کس چیز سے تعبیر کیا اور اس کے ایجاد کن چیزوں میں رکھا ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جس کی طرف انسان متوجہ ہو جائے کہ امامت ایک ضروری امر ہے، اور امامت ہی یقیناً کائنات کے نظام کو صحیح کرنے والا، امامت سیاسی اور قیادت، ان ساری چیزوں کو آپ دیکھتے جائیں کہ نظام کی موجودگی کے بغیر اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے قدیم سے اب تک تمام اقوام ملل نے اپنے لیے کسی نہ کسی رہبر کو منتخب کیا، کبھی تو وہ رہنما صالح ثابت ہوا اور اکثر اوقات غیر صالح ثابت ہوا، اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ امتوں کے لیے رہبر کے وجود کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے قدرت پسند لوگ اپنی طاقت اور ریاکاری کے بل بوتے پر لوگوں پر تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کے تمام امور کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یہ ایک طرف، جبکہ دوسری طرف اگر انسان اپنے روحانی تکامل کے ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ہدف کی حصول کے راہ میں تنہا نہ ہو، بلکہ اپنے گروہ یا معاشرے کے ہمراہ میں اپنے ہدف کے حصول کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ ایک معاشرہ اور اجتماع کی قوت اور توانائی یقینی طور پر ایک تنہا فرد کے فکری، جسمانی، مادی اور روحانی توانائی سے زیادہ ہے۔
لیکن ایسا معاشرہ کہ ہو اس پر صحیح عادلانہ نظام حاکم ہو، اور وہ نظام انسانی صلاحیت کے نکھارتے ہوئے کجروی اور انحراف کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے تمام انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرے اور اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول کے لیے منظم پروگرام اور ادارے قائم کرے، اور پورے معاشرے کو ایک آزاد ماحول میں اس اعلیٰ ہدف کی خاطر پرجوش تحریک کے لیے آمادہ کرے۔ اس عظیم ذمہ داری کے اہلیت اور صلاحیت خطا کار انسان میں یقیناً موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے اس دنیا کے سیاسی قائدین کی صحیح راستے سے انحراف کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ خدا کی طرف سے اس اہم ذمہ داری اور صحیح نظام کی نگرانی کے لیے ایک معصوم رہبر کو معین کیا جائے، جو انسانی طاقت اور مفکرین کے افکار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انحرافات کو روک تھام کر سکے۔ امام کے وجود کے فلسفوں میں سے یہ بھی ایک فلسفہ ہے کہ قاعدہ لطف کے شعبوں میں سے یہ ایک شعبہ ہے۔ ہم دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ بعض مخصوص زمانے میں جب امام معصوم غائب ہوں تو اس وقت لوگوں کے فرائض اور ذمہ داریاں بھی واضح ہو چکی ہیں، اور اگر خدا نے توفیق دی تو حکومت اسلامی سے متعلق گفتگو میں ہم اس موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ نمبر 4، اتمام حجت کی ضرورت نہ صرف ان دلوں کے لیے جو امام کے وجود مبارک کے نور سے فیضیاب ہو کر کمال کے مطلق کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو جان بوجھ کر غلط راہوں کی راہی ہیں۔ خدا کی طرف سے اتمام حجت کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ سزا بے دلیل نہ ہو کہ جس کا آنکھ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی شخص اس بات پر اعتراض کر سکے کہ اگر آسمانی اور الہی رہبروں نے ہمارا ہاتھ تھاما ہوتا اور راہ حق کی طرف رہنمائی کی ہوتی تو ہم ہرگز گمراہ نہ ہوتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر عذر اور بہانے کا راستہ بند کر دیا جائے، اور حق کو واضح کرنے کے لیے اتنی دلیلیں بیان کی جائیں کہ بے خبر آگاہ لوگ کو اطمینان قلب حاصل ہو اور ان کے ارادے مضبوط ہو جائیں۔ نمبر 5، امام فیض الہی کے حصول کا بڑا وسیلہ ہے۔ اللہ کا فیض انہی اماموں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اکثر دانشور احادیث اسلامی کی اتباع کرتے ہیں اور انسانی معاشرے یا تمام کائنات کے لیے پیغمبر یا امام کے وجود کو اس طرح ضروری سمجھتے ہیں کہ جس طرح انسانی جسم کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں علم ہے کہ جس وقت دل دھڑکتا ہے تو خون کو تمام رگوں میں روانہ کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں بدن کی تمام سیلز کو غذا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح امام معصوم بھی ایک انسان کامل اور انسانی قافلے کے رہنما کی حیثیت سے فیض الہی اللہ کا فضل و کرم کے نزول کا سبب بنتا ہے، اور لوگ پیغمبر یا امام سے اپنے اپنے ارتباط اور اپنے رابطے کے مطابق کسب فیض کرتے ہیں۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح انسان کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح جہان انسانیت کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، تاکہ انسانیت کی اس واسطے اور وسیلے سے فیوز و برکات الہی کو حاصل کر سکیں۔ ایک بات یاد رہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر یا امام کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے اور جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں وہ صرف اور صرف خدا کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن جس طرح دل بدن کے لیے فیض الہی کے حصول کا ذریعہ ہے،
بالکل اسی طرح پیغمبر اور امام بھی تمام انسانوں کے لیے فیض الہی کے حصول کا ذریعہ اور واسطہ ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے روحانی تکامل میں امام کا کیا کردار ہے، محافظ شریعت کی حیثیت سے امام کا کیا کردار ہے، معاشرے کے نظام اور حکومت میں قیادت کے حوالے سے امام کا کیا کردار ہے، اتمام حجت سے کیا مراد ہے، اور اس مسئلے میں امام کا کردار واضح کریں۔ امام فیض الہی کے حصول کے لیے واسطہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس نقطہ نظر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کے لیے جو بہترین تشبیہ بیان کی جا سکتی ہے وہ کون سی ہے؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ امامت کی ضرورت، امامت کے نشو و نما، امام منصوص من اللہ، امام کی عصمت اور خداوند عالم کی طرف سے اس کا معین ہونا اور معاشرے میں امامت کی ضرورت کا ہونا، اس بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ انشاءاللہ گفتگو آگے بھی ہوتی رہے گی اور امامت کے سلسلے میں باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔